أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرہ آیت نمبر 113 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى، نصارہ نہیں ہیں، علی شیء کسی چیز پر. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود، یہودی نہیں ہیں، علی شیء کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہی ہے بات ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے کچھ بھی، مثل قولہم، ان جیسی بات. فاللہ، پس اللہ تعالی، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہود و نصارہ کی بری عادات میں سے، غلط اعمال میں سے، خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو باطل اور ناحق قرار دیتے ہیں. یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین سچا نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین سچا نہیں ہے. تو جب یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو دست و گریبان ہو جاتے ہیں. یہودیوں کا اعتراض یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر کفر کیا ہے، اس لیے عیسائی حق پر نہیں ہے. اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا بلکہ انجیل کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ گمراہ ہو گئے. تو یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن کریم ہو اور دیگر صحیفے ہوں، سب کے سب برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کتب کے ذریعے سے دین کو دنیا میں نازل فرمایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تحریف کر کے ان لوگوں نے ان کو بدل ڈالا، مسخ کر دیا، آگے پیچھے کر دیا. اہل کتاب کی یہ ہٹ دھرمی ہے کہ یہ جو حق بات ہے اس کو بھی حق بات نہیں سمجھتے. ہاں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا اصل دین تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے تحریف کر کے بدل ڈالا. نصارہ کا دین اصل تو برحق تھا لیکن انہوں نے تحریف کر کے کچھ اور بنا دیا. بالکل ہی انکار کر دینا یہودیت اور نصرانیت کا اور ان کتابوں کا، یہ ناانصافی ہے. آپ دیکھیں نا، اسلام کا نظریہ دیکھیں. اسلام نے، قرآن جب اترا، قرآن نے کیا کہا؟ تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، ان پر جو صحیفہ زبور اترا اللہ کی کتاب. اسلام نے پچھلے تمام ادیان کی تصدیق کی ہے. ہاں، جس جگہ پر یہ لوگ بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، تحریفات کی ہیں، ان تمام غلط چیزوں کی قرآن نے نشاندہی کر دی. یہ نہیں کہ بالکل ہی غلط کو بھی غلط نہیں کہا قرآن نے، ایسا نہیں. من جملہ بنیادی طور پر قرآن نے ان مذاہب کا انکار نہیں کیا ہے. اپنے اپنے وقت پر یہ تمام دین برحق تھے، کتابیں برحق تھیں، لیکن تحریفات کر کے ان لوگوں نے اس کو بدل ڈالا. اللہ فرماتے ہیں جو بات یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں یہی بات تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مشرکین، جو کہ لا علم ہیں، جاہل مطلق. ان کے پاس تو نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی علم ہے.
وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہودی بھی کچھ نہیں، عیسائی بھی کچھ نہیں، اور مسلمان بھی کچھ نہیں، ہم ہی حق پر ہیں. حالانکہ یہ تو سراسر جاہل لوگ ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک بعد میں کوئی آیا ہی نہیں. شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، سب دین سے ہٹ گئے. شاید ہی کوئی موحد ہو یا توحید پر چلتا ہو. تو یہود و نصارہ اور مشرکین ان سب کا مزاج ایک ہی ہے کہ حق بات کو ان سب نے انکار کر دیا، نہیں تسلیم کر دیا. یہ ناانصافی کی بات ہے. جو حق بات ہو، بھلے آپ کا مخالف ہے سامنے والا، لیکن اس کی حق اور سچی بات کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مخالف ہر اعتبار سے ہی برا کہہ دیا جائے اس کو. یہ جو ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فکری انتہا پسندی، سوچ کی انتہا کہ ہم ہی صحیح ہیں بقیہ سب غلط ہے. جیسے اللہ بچائے ہم مسلمان ذرا جائزہ لیں اپنا. ہم میں جو چھوٹے چھوٹے گروہ بنے ہوئے ہیں مسلکی بنیادوں پہ، کتنی زیادہ بعض لوگوں میں شدت پائی جاتی ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں بقیہ سب کوئی حیثیت نہیں ان کی. کافر تک کہہ دیتے ہیں دوسرے کو معاذ اللہ. میں قادیانی یا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی دیوبندی، بریلوی، جی یہ فلاں اہل حدیث ہے، جی یہ اس کا تعلق فلاں سے، یہ اس سے. ٹھیک ہے، 98-99% چیزوں پہ اتفاق ہے. 2-4 چیزوں میں جو اختلاف ہے اس میں اعتدال پہ قائم رہو آپ. یہ تو نہیں آپ دوسرے کو بالکل ہی دائرہ اسلام سے بھی نکال دو، ختم کر ڈالو. اعتدال اسی کو کہتے ہیں. میانہ روی، اچھا راستہ، درمیانہ راستہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ حق پر رہے، اعتدال سے کام لے، انصاف پسندی سے کام لے. تو اللہ نے فرمایا جو بات یہود و نصارہ کرتے ہیں وہی بات یہ جو لا علم طبقہ ہے مشرکین کا وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اصل فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون مخالف باطل پر ہے. قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نا وہ قطعی فیصلہ ہوگا نتیجے کے اعتبار سے. اس دن تو جزا اور سزا کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا نا. دنیا میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قرآن کے ذریعے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے تو فیصلہ دنیا میں ہو چکا. قیامت کے دن جزا سزا کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.